بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ موضوع ہمارے بچوں کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہمارے اپنے مستقبل سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، ڈائریکٹلی منسلک ہیں، بالواسطہ منسلک ہیں۔ اور اگر ہم ان کے مستقبل کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم اپنے مستقبل کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اور میں اس چیز کو تھوڑا مختلف نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں یہ سوچتا ہوں اصل میں ہم اپنے ہی مستقبل کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ جب عمر کا وہ حصہ آئے گا جب ہمیں ان کی ضرورت ہوگی تو ظاہر ہے وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ جیسے بھی کر کے اپنا کام چلا لیں۔ لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو اس قابل کریں کہ وہ نہ صرف اپنے لیے کچھ کر سکیں، بلکہ وہ اتنا کر سکیں کہ ان کے پاس ایکسٹرا موجود ہو جو وہ ہمیں بھی دے سکیں۔ کیونکہ ظاہری بات ہے ہم ان پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے، ان پہ انحصار کریں گے، تو ضروری ہے یہ چیز کہ وہ بھی وہ اس قابل ہوں کہ ہمیں کچھ دے سکیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے نا کہ اگر ہم ان کو اس قابل بناتے ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کرتے کہ وہ اس قابل ہو سکیں، کل کو ان کے پاس جو ذرائع آمدن ہے وہ اتنے ہوں تو وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد ان کے پاس کچھ بچے اور وہ جب ہم ان سے مانگیں تو وہ خوشی سے دے دیں، انہیں دینے میں کوئی آر نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو غلطی یہاں پہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، جیسا وہ چاہیں وہ کرتے رہیں، اور الٹیمیٹلی نقصان دونوں کا ہی ہے۔ لیکن والدین زیادہ ذمہ دار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے وہ تو آج بچے ہیں، والدین تو سمجھدار ہیں نا۔ دوسری بات، انسان اس دنیا میں جتنے بھی فرائض لے کے آتا ہے ان میں سے جو اگر سب سے اہم ترین فرائض دیکھے جائیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنی آئندہ نسل کی بہترین سے بہترین تربیت کرے، ان کو ایک اچھا، لائق، ہمدرد اور رحم دل انسان بنا سکے۔ اور یہ سارا کچھ کرنے میں ہمارا ظاہری بات ہے مکمل کردار ہونا چاہیے۔ دوسری طرف کیا ہے، اگر ہم یہ نہیں کر پاتے تو کیا ہوگا؟ پھر کل کو جب ہمیں ضرورت ہوگی، ظاہر ہے ان کی شادی ہوگی، پھر ان کے بچے ہوں گے، فیملی ہوگی، اس فیملی کا ایک مخصوص خرچہ ہوگا، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ خرچہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، تھوڑا سا نہیں ہوتا۔ تو ہم اگر ان کو اس قابل کر دیتے ہیں، پڑھا لکھا کے، ان کی تربیت کر کے، ان کو کام سکھا کے، ان کو ایک بزنس چلانے کا شعور دیتے ہیں، اپنا کام چلانے کا شعور دیتے ہیں، تو وہ بڑے آرام سے ہماری ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ ورنہ مجھے وہ کہانی کا ایک منظر یاد آتا ہے کہ جب والد نے اپنے بیٹے سے کہا، والد بوڑھا ہو گیا تھا، بیٹا فیملی والا تھا، والد نے کہا بیٹا میری اینک کا ایک چشمے کا ایک شیشہ ٹوٹ گیا، تو مجھے نا یہ ریپیئر کروانا ہے۔ بیٹے نے کہا کہ ڈیڈ اس مہینے تو ممکن نہیں ہوگا، اگلے مہینے ہم دیکھیں۔ یعنی کم از کم مہینے پہ بات ہوئی، اور وہ بھی اس نے وعدہ نہیں کیا دیکھیں گے، یعنی اگر پیسے بچتے ہیں تو ہو جائے گا، اور پیسے نہیں بچتے تو نہیں ہوگا۔ اس میں بچے کا قصور مت گنیے گا، سارا بچے کا قصور مت گنیے گا۔ بچہ دینا چاہتا ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر اس بات کو حقیقت کے ترازو میں تولنا ہے، اپنے آپ کو رکھیے یا اپنے اس دوست کو رکھیے جس کی مشکل سے گزر بسر ہوتی ہو، تو کیا وہ ایکسٹرا کسی بھی کام کے لیے کوئی پیسے نکال سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے اس کے لیے۔ وہ چاہتا بھی ہوگا، اس کا بھی دل کرتا ہوگا کہ اگر دوسروں کے بچے اچھے کپڑے پہنتے ہیں میرے بھی پہنے، گھومنے پھرنے جاتے ہیں ہم بھی جائیں، رنگ برنگی چیزیں کھاتے ہیں، رنگ برنگے کھانے کھاتے ہیں ہم بھی کھائیں۔ لیکن میرا بھائی، مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے جب والدین ان کو اس قابل نہیں بناتے کہ وہ اپنی ضروریات، اپنی فیملی کی ضروریات اچھے طریقے سے پوری کر سکیں، اور اس کے بعد بھی
ان کے پاس کچھ نہ کچھ بچنے کے چانسز ہوں۔ اس لیے یہ صرف ایک پہلو ہے، صرف ایک پہلو ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتے، اس کا براہ راست انجام ہمیں بھگتنا پڑے گا اور ہم بھگتیں گے۔ مسئلہ صرف اس چیز کا ہے کہ اس وقت اگر جا کر ہمیں اس بات کی ہو جائے، اس وقت یہ باتیں سوچنے کا یا پچھتانے کا یا کچھ بھی کہنے کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وقت گزر چکا ہے۔ اس لیے میری تمام دوستوں سے اپیل ہے، جن کے پاس ابھی ٹائم ہے، جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ ان کی تربیت میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اس کے لیے کسی قابل اعتماد کامیاب انسان سے مشورہ لیں، جو قابل اعتماد بھی ہو، کامیاب بھی ہو اور تجربہ کار بھی ہو۔ ہر کسی سے مشورہ نہ لیا کریں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، مشورہ لینے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ وہ بندہ خود کیا اس چیز میں کامیاب ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ جس بندے نے تیسری جماعت میں اسکول چھوڑ دیا، آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی میں ایف ایس سی کروں یا آئی کام کروں یا ایف اے کروں، آئی سی ایس کروں، وہ آپ کو 2 گھنٹے کا لیکچر دے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایف ایس سی کیا ہے، آئی سی ایس کیا ہے، لیکچر دے گا۔ آپ برائے مہربانی ایسے لیکچر سے بچیے گا، اور صرف اس بندے سے، ظاہر ہے آپ کی اولاد ہے، آپ کا مستقبل ہے، غلط مشورہ لینا مطلب وہ اپنے غلط ہاتھوں میں وہ مستقبل دے دیا۔ آپ برائے مہربانی پہلے تسلی کر لیجیے گا، کیا یہ بندہ اس قابل ہے کہ میں اس سے مشورہ کر سکوں۔ پھر مشورہ لینے کے بعد خود بیٹھ کے اپنے دماغ سے اپنے بچوں کے رویے کو، ان کی ذہنیت کو، ان کی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مشورے کو پرکھنا ہے، اسی وقت اس پہ عمل کا فائنل نہیں کر لینا، اس کو پرکھنا ہے خود سے بیٹھ کے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے جو یہ بھائی صاحب بتا رہے ہیں، کیا یہ ہوگا، ہو سکتا ہے میرا بچہ کر لے گا۔ مزید اگر آپ تسلی چاہتے ہیں تو باتوں باتوں میں آپ بچے کے ساتھ وہ چیز ڈسکس کریں کہ یار میں چاہتا ہوں اگر ایسا ہو جائے اور ایسا ہو جائے اور آپ یہ کام سیکھ لو تو کیا آپ کو پسند ہے یہ کام؟ بالکل دوستانہ ماحول، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ جو رویہ رکھنا ہے، سب سے زیادہ اس میں پیار ہونا چاہیے۔ پیار، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں۔ یہ اللہ کے وہ پھول ہے جو ہم نے اللہ سے مانگ مانگ کے لیے، بڑی منتوں سے ترستے تھے ہم ان کے لیے، کہیں آج ہم ان سے خطرا تو نہیں رہے، غلط ہوگا، یہ اللہ کی نعمتوں کا کفران ہوگا بہت بڑا، کیونکہ سب سے بڑی نعمت والدین کے بعد دنیا میں اولاد ہے۔ آپ ان سے پیار کریں، ان کو پیار دیں، ان کو اعتماد دیں، جو وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے تو دیں۔ اگر آپ کو غلط لگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ان کا وہ کرنے کا ڈھنگ نیا ہو، طریقہ نیا ہو، اور اس کا رزلٹ بھی ٹھیک نکلا ہے۔ تو میری ریکویسٹ بہرحال تمام دوستوں بھائیوں سے یہی ہے، بچوں کو ٹائم دیں، ان کی تربیت کو وقت دیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، روزانہ گزاریں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہم مستقبل ان کا نہیں اپنا بھی بنا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔